کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو ایمان کو اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، جو قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ کے مسجد اور اذان کے تعلق سے غلط فہمی اور بھرم پیدا کرتے۔ ان کا سوال کیا تھا؟ ان کا سوال تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی آج کے ڈیٹ میں کلمہ پڑھنے والے، وہ سب کے سب میر جعفر کی اولاد یا میر صادق کی اولاد۔ یہ ایک سوال، دو باتیں اس کے اندر تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں بھارت میں، یہ دو لوگوں کی اولاد، میر جعفر کی اور میر صادق کی، and all Muslim people, and they are related to the and the child of Mir Jafar and Mir Sadiq, and related to the Mir Jafar and Mir Sadiq, and their concept about Muslim، ان کا عقیدہ مسلمانوں کے تعلق سے تھا۔ آپ سوچیں گے کہ کیوں اتنی بڑی بات کہی انہوں نے، کیا بات ہے اس کے اندر؟ میر جعفر سے کیوں جوڑا؟ میر صادق سے کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں جوڑا اس نے؟ آخر وجہ کیا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جو اتہاس کو، جو ہسٹری کو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کا سوال تعلیم کی روشنی میں، جانکاری کی روشنی میں نہیں تھا، بلکہ ان کا سوال صرف ایک عناد اور ایک دشمنی کی بنیاد پر مبنی تھی۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی دشمنی پر، ان کی بنیاد رکھی گئی تھی غلط فہمی پر۔ ان کا جو سوال تھا کہ مسلمان، ٹوٹل مسلمان، وہ میر جعفر میر صادق کی اولاد، میری باتوں کو، میرے اس سوال کو ریکارڈ کرنا اور اپنے ویب سائٹ پہ ڈالنا تاکہ ان کے کانوں تک پہنچے۔ اگر ان کو ماں نے دودھ پلایا ہے تو وہ کہیں پر بھی آ کر ہم سے بحث کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر واقعتاً اس کو صحیح جانکاری ہے تو وہ آ کر ہم سے پوچھ کر تسلی لے سکتا ہے۔ اور میں آپ کے چینلوں کے مادھیم سے، آپ کی یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اتنا مت گرو، اتنا مت گھٹیا سازشیں رچو کہ جو حقیقت ہے اس کو تم دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایشور دیکھ رہا ہے تمہارا ایک ایک ظلم، تمہارا ایک ایک کرتوت۔ اللہ نہیں بھولا ہے گجرات کے واقعے کو، 3500 ماؤں کی عزت و آبرو لوٹی گئی تھی، نرودا پاٹیا کی خون اور وہاں کے معصوموں کے خون سے وہاں کی گلیاں رنگین ہے۔ گودھرا کے اندر ماتر ایک کپ چائے کی وجہ سے وہاں جو دنگا ہوا سن 2002 کے فیبرری کے اندر، یہ تاریخ ایشور نہیں بھولا۔ اللہ جانتا ہے تمہارا ایک ایک ظلم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر، غلطی کی وجہ سے وہاں پر دنگے اور جھگڑے فساد کیے گئے تھے۔ ایک کپ چائے، گاڑی میں بیٹھ کر چائے بیچنے والے سے کہا جاتا ہے کہ مجھے ایک کپ چائے دو، وہ چائے بیچنے والا چائے دے کر کہتا ہے کہ مجھے پیسے تو ریٹرن کیجئے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ نے پیسے دیے، تم کو پیسے لوٹائیں۔ آپ دکاندار، آپ کوئی سامان دیتے ہیں تو فریضہ یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ جو بھی کسٹمر ہے سامان لینے کے بعد اس کو پیسے دے دیں۔ لیکن وہاں دادا گیری کن کی تھی؟ ہندو مہا سبھا کے کچھ لوگوں کی تھی۔
انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیسے نہیں دیں۔ چھوٹا بچہ کیتلی میں چائے بیچ رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر چائے نہیں دیجیے گا تو ہماری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لیے جائے۔ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا وہ بچہ، اس بچے کو مارا اور پیٹا۔ آگے چل کر اس بچے کا گھر تھا، اس بچے نے ٹرین کھینچ دی اور اپنے 3-4 ساتھیوں کو کے ذریعے سے خبر دے دیا گھر پہ اپنے محلے میں کہ یہاں پر کچھ گنڈے بیٹھے، یہاں پر کچھ ظالم بیٹھے ہیں جنہوں نے ہم پر ظلم زیادتی کی، چائے بھی پی، ہم کو مارا بھی اور ہمیں پیسے نہیں دیے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ تو آگے چل کر ان کے محلے کے سامنے میں چین زنجیر کھینچ کر ٹرین کو روکا جاتا ہے اور پھر وہاں پر جھگڑا ہو جاتا۔ اسی جھگڑے میں، اسی انتشار میں کچھ ہندو بھائیوں کو نقصان پہنچتا، بس اتنا معاملہ، بات ختم۔ لیکن یہ کرپٹ میڈیا، یہ اس دیش کے جنہیں آپ گودی میڈیا کہتے ہیں، ان کی بے ایمانی نے وہ کام کیا، ان کی غلطی نے اور ان کے دماغ میں جو زہر بھرا ہوا ہے وہ ڈیلی اپنی کتاب میں، اپنی نیوز میں چھاپتے رہے کہ مسلمانوں نے ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی، مسلمانوں نے اتنے لوگوں کے اوپر اتیاچار کیا، مسلمانوں نے ہماری ہندو بہن کو پکڑ کر رکھا ہے، ان کے ساتھ دشکرم کر رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پیش آ رہا۔ ڈیلی نیوز میں یہ خبر چلتی رہی۔ ان غلط خبروں نے وہاں کے تشدد پرست مزاج کے لوگوں کو گول کیا، اکٹھا کیا۔ گاؤں شہر، گاؤں دیہات سے نوجوان بلائے گئے، نوجوان نہیں بلکہ بھیڑیوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر وہ منظر دیکھا گیا علاقے کے اندر کہ 28 فروری کو 20 فروری سے لے کر جو معاملہ سامنے آیا ہے گجرات میں، تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ 1 مہینے کی بچی کا جنم ہوتا، 1 مہینہ اس کی عمر ہے، ظالموں نے اس کو پکڑا اور پھر پکڑنے کے بعد اس کی ماں کے سامنے پیٹرول رکھا، اس کے سر پر نیچے سے آگ لگایا، وہ بچی 5 منٹ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اور پھر اس عورت کو جس کی 1 مہینہ پہلے ڈلیوری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر اسی طریقے سے چوراہے پر لوگوں کے سامنے میں، ظالموں کے سامنے میں دن دہاڑے اس کی عزت لوٹی گئی۔ پیٹ نہیں بھرا، اس کے پیر کاٹ دیے۔ 3 مہینے کی ایک معصوم بچی کا جنم ہوا، 3 مہینہ اس کی عمر تھی، اس کی بھی پوری باڈی کو جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ یہ ہے نفرت۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تم میر جعفر کی اولاد ہو، تم میر صادق کی اولاد۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی میرے ذہن میں یہ سوال پہنچا، میرے اس کے اوپر کبھی ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، باضابطہ اس سوال کو 2, 4, 5 دن پہلے ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا کہ اس کا اتہاس کیا ہے۔ ہم دیکھتے کہ واقعتاً یہ سوال ان کا سوال ہے نہیں، صرف ایک وجہ کہ یو آر مومن، therefore they are telling about you، آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یو آر the child of میر جعفر۔ میر جعفر سے کیوں کمپیئر کیا آپ کو؟
پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، لیجیے۔ 1757 میں ایک بادشاہ تھا، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ 1757 میں ایک بادشاہ تھا، ایک راجا تھا، اس کی بڑی طاقت تھی، بڑی طوطی بولتی تھی۔ میں کئی مرتبہ تقریر میں ان کا نام لے چکا ہوں، لیکن آج یہ سوال سامنے ہے تو میں اس کا نام لوں گا۔ اس کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ نواب سراج الدولہ کا دایاں ہاتھ میر جعفر تھا، یعنی اس کا پی اے، پرسنل اسسٹنٹ۔ میر جعفر راستے کا روڑا بن گیا تھا۔ کن کا؟ انگریزوں کا۔ کون؟ یہ نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ انگریز کچھ بھی کر لے، میں تجھے بنگال میں قابض نہیں ہونے دوں گا۔ ہر میدان میں کھڑے ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، پھر پتہ کیا ہوا؟ انگریز نے کہا کہ یہ نہیں مانے گا، کچھ نہ کچھ کرو۔ تو انگریز شاطر دماغ کا ہوتا۔ آج پوری دنیا میں انگریز کیوں کامیاب ہے، اس کی بھی وجہ ہے، میں بتاؤں گا۔ آج ہی میں نے وہ لٹریچر پڑھا کہ انگریز in entire world why successful man، انگریز why success of the world، دنیا کے کامیاب ترین قوم میں انگریز کا نام آتا ہے، دنیا کے اندر کامیاب ترین ملکوں میں امریکہ کا نام آتا، دنیا کے کامیاب ترین کنٹری میں انڈونیشیا کا نہیں آتا، بھارت کا نہیں آتا، امریکہ کا، اسرائیل کا آتا، انگریز کا آتا۔ جو گندے ہوتے ہیں اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، دل و دماغ شاطرانہ تیز ہوتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نبی سے محبت نہیں کرتے، ان کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کے باوجود انگریز کیوں کامیاب؟ میں بتاؤں، جب انگریز آئے، انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو انگریز نے ہاتھ ملا لیا نواب سراج الدولہ کے پی اے سے، پرسنل اسسٹنٹس میر جعفر۔ میر جعفر کو کرسی چاہیے تھی، کرسی کا بھوک بڑا خطرناک ہوتا۔ ہم کو بھی کرسی ملتے ملتے رک گئی، ہم کو بھی مل ہی رہی تھی کرسی، لیکن یہ ستہ راجنیتی بڑی عجیب چیز ہوتی۔ اس میں اگر باپ بھی آپ کو کہے نا، باپ کہ تم میرے بیٹے ہو، تم کو کرسی پر بٹھائیں گے ستہ اور راجنیتی والے فیلڈ پہ، تو وشواس نہیں کیا جاتا۔ اس میں دشمن فوراً دوست بنتا اور دوست فوراً دشمن بن جاتا، اسی کو راجنیتی بولتے۔ جو جتنا بڑا بےایمان ہے وہ اتنا بڑا راجنیتا ہے آج کی تاریخ میں۔ جی ایمانداری بھول جائے۔ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا کو آنا چاہیے راجنیتی میں، مولاناؤں کو آنا چاہیے، ٹوپی داڑھی والوں کو آنا چاہیے۔ ارے بتاؤ تو صحیح، آنے کون دیتا ہے؟ کوئی آنے نہیں دیتا۔ اگر مولانا آتا ہے، ٹوپی داڑھی والا آتا ہے، پیر پکڑ لیتے، کہتے کہ مسجد چلو، تمہاری تو ذمہ داری نماز پڑھانے کی، تم کائے کو آگے جا رہے؟ آنے نہیں دیتے۔ اللہ ہدایت دے اس قوم کو۔ میرے بھائیوں، تو انگریز نے میر جعفر کو پٹایا اور کہا کہ میر جعفر تم کو نواب بننا ہے بنگال کا؟ کہاں سر؟ کہا کہ تم میری بات مان لو، ہم تمہیں گدی دے دیں گے، بٹھا دیں گے کرسی پر،
ڈیل ہو گئی فائنل۔ جب جنگ ہوتی ہے تو نواب سراج الدولہ کو بہت بری طریقے پر شہید کیا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد گدی مل جاتی ہے میر جعفر کو۔ میر جعفر ایک مسلمان تھے، میر جعفر کے پاس ایمان تھا، لیکن ایمان کچا ایمان تھا، کمزور ایمان تھا۔ انہوں نے ایمان کا سودا کر لیا کرسی کے ساتھ، اور اسلام کو، ایمان کو اور اپنی قدر و قیمت کو اس نے انگریز کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ جو سچا ایمان ہوگا، مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو گدی مل گئی، گدی میں بیٹھ گئے، نواب بن گئے بنگال کے، لیکن اس کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ میدان ہار جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے ہو جاتے۔ میرے بھائیو، غداری کی تھی اپنے سردار کے ساتھ، غداری کی اپنی قوم کے ساتھ، غداری کی اپنے اللہ کے ساتھ، غداری کی اپنے اعتقاد کے ساتھ، غداری کی اپنے معاشرے کے ساتھ۔ اسی غدار اور اسی بے ایمان کا نام میر جعفر